دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ بد تہذیبی. جو ساری دنیا مانتی ہے کہ مہذب قومیں اچھی ہوتی ہیں اور غیر مہذب بولو نا بری. لیکن اگر آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جیسے نبی نے موٹیویٹ کیا آخرت کے ذریعے نا، صحابہ کو بتایا آخرت کے لیے تیاری کرو، کیا کیا گھر سے لے کر آ رہے ہیں اس مضر قبیلے کے لوگوں کے لیے، کیا کیا لا رہے ہیں گھر سے، بھائی بورے اٹھ نہیں رہے ان سے، سب کچھ لا کے نچھاور کر دیا، بھائی ان کو کھلاؤ. آخرت کا جذبہ نہیں ہو تو شراب چھوڑنا ممکن نہیں. نبی نے جب فرمایا کہ شراب حرام ہے، قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، پلید بری چیزیں ہیں، چھوڑ دو اس کو. آپ بتاؤ ایک آدمی کے لیے شراب چھوڑنا اتنا مشکل، پوری قوم کے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن مدینہ کی گلیوں میں ایسے شراب بہہ رہی تھی جیسے چشمے بہہ رہے ہوں پانی کے، سب نے انڈیل دی. اور آپ نے فرمایا کہ شراب پینا بھی حرام، شراب کے برتن میں پانی پینا بھی حرام ہے، برتن بھی توڑ دو. جو شراب کے برتن تھے نا، کیا مطلب؟ تاکہ گناہ کی یادگار بھی کیا ہو جائے. عرب میں نا شراب کے مخصوص برتن ہوا کرتے تھے، عام برتن نہیں ہوتے تھے، شراب کے لیے الگ سے برتن ہوا کرتے، ان میں شرابیں محفوظ رہتی تھیں، ان میں ذائقہ زیادہ اچھا ہو جاتا تھا. کدو کو تراش کے بناتے تھے، کدو ہے نا، اندر سے کھوکھلا کر کے اس کو خشک کر کے وہ برتن بنا لیا. اب تو نبی نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دو، مٹکے توڑ دو شراب کے. پھر بہت عرصے کے بعد جا کے آپ نے اجازت دی کہ اب برتن رکھ سکتے ہو، تاکہ گناہ کی یادگاریں بھی کیا ہو جائیں، ختم. کتنا مشکل کام ہے. جو قوم صدیوں سے شراب پیتی آ رہی ہو، اور شراب بھی یہ والی نہیں، انگور کی شراب ہوتی تھی، کھجور کی شراب ہوتی تھی، جو بہت سخت شراب ہوتی ہے. آسان ہے چھوڑنا، لیکن کس چیز نے چھڑوایا؟ بھائی نہیں چھوڑو گے تو آخرت میں اس کا حساب بولو دینا پڑے. ہم نے چھوڑ دیا بھائی، آخرت کی آگ ہم برداشت نہیں. ایسا یقین آیا صحابہ کو آگ پر. دیکھو معاذ اللہ نقل کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں نا جو ایک سیاسی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی باتوں پہ لوگوں کو اتنی جلدی یقین نہیں آتا، اس کے پیچھے دلائل کی قوت ہوتی ہے. عرب 40 سال سے آپ کو دیکھ رہے تھے، عرب آپ کے معجزے دیکھ رہے تھے، ان کو یقین آ گیا تھا یہ جو آگ کے وعدے کر رہے ہیں یہ وعدے غلط نہیں ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سیاسی وعدے نہیں ہیں. اور سیاست میں اتنے بڑے وعدے بھی نہیں کیے جاتے، اتنا بڑا جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا. ہرقل نے کہا تھا نا ابو سفیان سے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، 40 سال میں کبھی نہیں بولا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے 40 سال میں ایک دفعہ بھی جھوٹ نہ بولا ہو، پھر وہ بولے تو اتنا بڑا جھوٹ بول دے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. بھائی زندگی میں جس نے کبھی ایک چپل بھی نہ چرائی ہو، کیا وہ بینک میں کروڑوں روپے کا ڈاکہ ڈال سکتا ہے پہلی دفعہ میں؟ پہلی دفعہ میں تو گھنٹیاں بجائے گا، بھاگے گا، چپلیں چوری کرے گا، اس کے بٹوے سے پیسے ہوتے ہوتے پھر وہ صدر بن جاتا ہے. ایک دم سے تھوڑی ہو جاتا ہے یہ. تو یہ ہر جرم نا آہستہ آہستہ ہوتا ہے. بد نظری ہوتی ہے، پھر اور حرکتیں، پھر زنا کی طرف جاتا ہے انسان. اچانک ایک دم سے کوئی قتل نہیں کر دیتا، چھورا اٹھا کے بندے کو مار دیا، پہلے دوسرے ظلم کیے ہوتے ہیں. تو ہرقل کتنا عقل مند تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال جو شخصیت تمہارے درمیان رہی اور ایک حرف بھی ان کی زبان سے کبھی تم نے جھوٹ کا نہیں سنا، جب بولنے پر آئے تو اچانک اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا پیغمبر. یہ ہو نہیں سکتا. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ دنیا کا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ تہذیب. لیکن جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، تو چونکہ وہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کر ہی نہیں سکے، تہذیب یافتہ زندگی پہ لا ہی نہیں سکے. کیونکہ تہذیب جو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے وہ تہذیب یافتہ ہے. ہماری نظر میں دنیا میں اس سے بڑی کوئی گالی ہے؟ کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں، لڑکی والے پوچھیں لڑکا کرتا کیا ہے، بولے یہ بھی شوق پالا ہوا ہے اس نے، دیں گے رشتہ؟ بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسی باتیں کر رہے ہو صوفے پہ بیٹھ کے ہمارے گھر میں کہ ان کو لڑکوں کا بھی شوق ہے؟ کتے چھوڑ دیں گے نا اس کے پیچھے، بھائی کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں؟ اگر تو ہے بھی تو بتا کیوں رہا ہے؟ یہی ہوگا نا. کہیں تو کیا ہو گیا، شوق ہے، شوق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی بڑی گالی ہے کہ نہیں ہے؟
ماں باپ کو بار بار میں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اتنے جمع انگریزیں نہیں کیے ہوں گے جتنے آپ نے کروا دیے. بوڑھے ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیزیں, یہ بد تہذیبی ہے نا کہ بڑھاپا تو آپ کے گھر میں, ابا امریکہ میں بھی جاب کرتا ہو, جاپان میں جاب کرتا ہو, کہیں بھی, بھائی بڑھاپے میں ابا کہاں, بڑھاپے میں تو آپ نے میرے پاس رہنا ہے. تہذیب یافتہ انسان یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی بڑھاپے میں آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھاپے میں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں خدمت کروں گا ماں کی, باپ کی. باپ ہونا تہذیب ہے یا نہ ہونا تہذیب ہے؟ آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب وہ کیا ہوتا ہے؟ والد صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں ابا ہیں کون. آخرت پر یقین نہیں. شراب پینا تہذیب ہے یا شراب سے بچنا؟ یہ جو آپ کو فلموں میں شراب پینے والے نظر آتے ہیں نا, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے. اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے شرابی. فلموں میں تو آپ کو لگے گا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یار میں بھی پی لوں. اوریجنل میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں, انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گندی بدبو آ رہی ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, پڑا ہوا ہے, ذرا بھی تہذیب یافتہ نہیں لگ رہا ہوتا, گندا لگ رہا ہوتا ہے, منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے کمبخت کے. لیکن کیا ہے, چرس پینا تہذیب ہے یا نہ پینا؟ چرسی ہمارے یہاں گالی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اب جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتہ ہے بھائی یہ کام کروں گا یہ غلط ہے, کل خدا مجھ سے پوچھے گا. لیکن جب آپ نے آخرت کو نکال دیا, تو جن قوموں نے آخرت کو نکالا انہوں نے کیا کیا, ان میں یہ اخلاقی برائیاں آنا شروع. لڑکوں سے بدفعلی, شراب, زنا, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالنی. اب اتنی بڑی بڑی برائیاں ان قوموں کے اندر آ گئیں, سرایت کر گئیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے تہذیب یافتہ ہونے کا لیبل اپنے سے دور نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب یافتہ کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھ میں آ رہی؟ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا یہ جرم ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک بھنگی جو ہر وقت بدبودار رہتا ہے, گٹر سے نکل کے آتا ہے, اس کے جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے, اب لوگ اسے کہہ رہے بھنگی, گندا, بو آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ نہا لیتا, نہاتے ہوئے اس کو موت آ رہی ہے. اس نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا اور بولا کہ بھائی ڈکشنری میں جو ڈرٹی اور گندگی کی جو ڈیفینیشن ہے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو چینج کر دو. اور اس میں لکھو کہ ڈرٹی اسے کہتے ہیں جو صبح صبح روزانہ نہا کے نکلتا ہے, جس کے جسم سے عود اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور نیٹ اور کلین میں یہ ڈیفینیشن ڈال دو کہ اگر کوئی شخص بدبو میں لتھڑا ہوا بھی ہے لیکن وہ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے ملک کے لیے, ہے بھائی, ریاست کے ساتھ غدار نہیں ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, تو وہ نیٹ اور کلین ہے. یعنی اتنی تہذیب سے متعلق اصول جو ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, وہ تو انہوں نے معاشرے کا حصہ رکھے ہیں کہ لال بتی پہ رک جانا ہے, ہری پہ آگے چلنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دینا ہے, ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں, چاہے آپ کا ملک کسی دوسرے ملک کی واٹ لگا رہا ہو. جیسے کوا جو ہے نا, کوا آپس میں کتنے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کے لیے آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں. کوے جو ہے نا, ایک کا بچہ ہوگا پالیں گے سارے مل کے اس کو, ہم نے دیکھا ہی ہے. تو آپ کہو کہ یار یونائٹی کتنی ہے ان کے اندر, یونٹی کتنی زیادہ, اتحاد ان کے اندر, تو یہ تو بڑے نیک ہیں. او بھائی یہ اپنے حق میں نیک ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان کا اتحاد ہے ہی دوسرے کو کھانے کے لیے. تو دوسرے ملک کی واٹ لگا دو, اس کے وسائل پہ قبضہ کر لو, اس کی ایسی کی تیسی کر لو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپس میں بڑے زبردست ٹریفک کے قوانین, گھنٹوں گھنٹوں انتظار ہو رہا ہے, لال بتی جب تک ہری نہیں ہوگی ہم نہیں چلیں. یہ ان کی قوموں نے ان کے حکمرانوں نے ان کو سکھایا ہے. اٹ از کالڈ تہذیب. ٹیکس ٹائم پہ جمع کرو, بلیک منی نہیں رکھو. وائٹ منی کی ڈیفینیشن زکوٰۃ نہیں ہے, وائٹ منی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. اچھے شہری بن کے رہو, باقی ہماری بلا سے باپ گھر میں رکھو یا سڑک پہ لا کے پھینک دو, یہ تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن نہیں ہے.